بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اسرانہ نیس۔ آج ہم جس فارم پہ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم بکس بھی ساتھ لائے ہیں اور ہم ایکسپیرینس بھی ساتھ لائے ہیں۔ وہ ہم چیز کیا ڈسکس کرنے لگے ہیں، پانی کتنا ضروری ہے برڈ کی لائف میں، ہر جاندار چیز کی لائف میں۔ برڈ ہو یا اینیمل ہو، اس کا ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اس کو جس میتھڈ سے آپ پانی دے رہے ہیں، اگر تو آپ مینول فیڈر سے دے رہے ہیں تو اس کو آپ کا اینگل، اس کی ہائٹ اکارڈنگ ٹو دا ایج، اکارڈنگ ٹو ہز ہائٹ، اس کا مطابق ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کنٹرول ہاؤس ہے، اگر آپ کے پاس آٹومیٹک سسٹم ہے تو اس میں کیا ایس او پیز ہیں، آیا کہ وہ ایس او پیز جن کمپنیز نے یہ سسٹم بنایا ہے، اگر وہ ان کا مینول آپ نے نہیں پڑھا، اس کے مطابق آپ نہیں دے رہے، دین یو آر ڈوئنگ اے مسٹیک، اس کو آپ ٹھیک کریں۔ آج ہمارے ساتھ جو بکس ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر ارسلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ ہو چکا ہے، آئی پی ٹی میں 3-4 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کو کام کرتے ہوئے تقریباً 4 سال کا ڈاکٹر صاحب ہو گیا، 4 سال ہو گئے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو بکس یہ ہیں اور ایکسپیرینس جو ہمارے پاس ہے وہ ماشاءاللہ سپروائزر صاحب راشد صاحب جی۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو جی الحمدللہ سر، شکر اللہ دا۔ صحت وغیرہ ٹھیک ہے تہاڈی؟ ہاں جی شکر اللہ دا۔ ہاں جی، مینوں تو تسی تھوڑے ڈرے لگدے پے ہو۔ نہیں اج تسی چھاپا ماریا ساڈے تے جی۔ دیکھیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی سپروائزر کو یا کسی فارم اپنی ہی ٹیم کے ممبر کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو ہم مائکرو لیول تک جائیں، کیونکہ ہمارے سی او صاحب جو عرفان اللہ ملک صاحب ہیں، ان کی فیلڈ یہ بلالر نہیں ہے، پولٹری فارمنگ نہیں ہے، لیکن ان کا میسج ہے کہ یار مائکرو لیول ورکنگ پہ آپ نے ہر لمحے پہ سوچنا ہے۔ تو اسی سوچ کے لیے ہم آئے ہیں۔ برڈ کو اگر آپ کے پاس یہ سسٹم ہے جو یہاں پہ لگا ہوا ہے، بگ ہرٹسمین کا یا کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا ہے، تو آٹومیٹک سسٹم ہے، اس میں آپ کا تو لیول صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ جو پانی جتنا ریکوائرڈ ہے اس نپل سے باہر آ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ایج، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر، میں بات کر رہا تھا ٹیکنیکلی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فرسٹ ویک ہے نا، تب اس کا جو واٹر کا پریشر ہے وہ ہونا چاہیے 20 ml پر منٹ، ہاں جی، 1 سے لے کر 7 دن تک، اور جو 8 سے 14 دن کا ہے وہ 20 سے لے کر 40 ml پر منٹ، اور جو 15 سے لے کر 21 دن ہے وہ 40 سے لے کر 60 ml پر منٹ۔ پر منٹ مطلب 1 منٹ کے اندر آپ کے گلاس میں جو پانی آپ نے پمیش کرنا ہے وہ ٹچ کرنے سے اتنا پانی آنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اب استاد کے ہم جب فارم پہ آئے وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہلے دن پہ رکھتے ہیں کتنے رنگ؟ 3 رنگ تے جی، 3 رنگ تے اسی پہلے دن رکھیندا پانی، اور اس تو بعد ہر تیسرے دن 1 رنگ ودائیندا جی۔ اچھا تسی یہ چیزوں کہہ رہے ہو جی اسی بکس کے مطابق دیکھو، اب بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم رنگ بڑھاتے ہیں ڈے وائز، ٹھیک ہے نا، پریکٹیکل جو ہاں جی پریکٹیکل ہے ہمارا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ رنگ کے مطابق آپ رنگ کو نہیں مانتے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 28 ڈیز کا برڈ ہے نا، تو ان کا پریشر پر منٹ 60 سے 80 کے درمیان ہونا چاہیے۔ اچھا میں رنگ کو نہیں مانتا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ استاد صاحب اس کے ذریعے مجھے ثابت کریں، میں ٹیکنیکلی چیک کر کے دیکھوں گا، پھر میں ان کا ایکسپیرینس مانوں گا۔ یہ سر چیک کرو، اسی دونوں پہلے ہی چیلنج کیتے جی غلطی ہے جو ابھی ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا رنگ ہونا چاہیے، رنگ کی سمجھ آ گئی بات۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا بکس بتا رہی ہیں، جو اس کی بکس ہیں، مطلب یہ جو لائنیں بنی ہوئی ہیں، دکھائیں جی لائنیں ساری، ہاں جی، جو یہ لائنیں ہیں ان کے مطابق واٹر کا فلو ریٹ جو ہے اٹ شوڈ بی 40 ml ان فرسٹ ویک ان 1 منٹ، 20 ml in first week, 40 ml in at the end of second week, اور 60 ml at the end of third week. At the third week اس کا آؤٹ پٹ آنا چاہیے۔ He's not talking about the drinking water of the bird, he's talking about the come out the bird, come out the water، واٹر کی نپل سے باہر آنے کی فلو ریٹ کتنا ہے، فلو ریٹ ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں ہم۔ اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا۔ اگر فلو ریٹ کم ہوگا تو برڈ میں ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، اگر زیادہ ہوگا تو نوز میں پانی جائے گا۔ جیسے ہم نارمل جو سپروائزر کی کہتے ہیں تار نہیں بجنی چاہیے، ہاں جی تار مکمل نہیں ہونی چاہیے، پانی روک روکتے آنا چاہیے، مطلب یہ نپل ہے، اس سے پانی جو ہے نا اگر آپ اس کو ٹچ کریں ہاں جی پانی روک روکتے آنا تو روک کے آنا چاہیے، ایک حساب سے آنا چاہیے، دار نہیں بجنی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ برڈ کے نوز میں پانی چلا جائے۔ اچھا ہم تسی تیار ہو؟ کری تیار ہے سر، پہلے ہم ریگولیٹر کے پاس چیک کریں گے۔ ٹائمر لاؤ، زبانی کلامی اسی نہیں کہنا ہے گا تو آلرائٹ لاؤ ٹائمر۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس گریجویٹڈ سلنڈر ہے،
اس کے اوپر میئرنگ لکھی ہوئی ہے. ہر 10 ml کے پوائنٹ پہ نا اس نے گریجویشن کی ہوئی ہے. 50 کے بعد 60, 70, 80, 90 اور اینڈ پہ 100. جی جی یہ ان کا پریشر چیک کرنا ہے. ہمارے پاس وہ گلاس موجود ہے جس کے اوپر وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا. ابھی ہم چیک کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر. آج 28 دن کا برڈ ہے. 1 منٹ کے اندر اس کا کتنا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ 80 ml 80 ml پریشر 80 ml پریشر ہونا چاہیے. 80 ml پانی باہر آنا چاہیے نپل سے. 1 منٹ ہم 30 سیکنڈ کا کر لیتے ہیں. کریں جی. چیک کرو جی پہلا پریشر اپنا. اچھا ساتھ ہونا اپنی ٹینشن پہ ہی کراؤ جی کراؤ. پہلے دن ਅਸੀਂ 3 ਰਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ. ਆਲਰਾਈਟ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਰਿੰਗ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਹ ਹੁਣ 2 3 4 5 6 7 8 9 ਹਾਂ 9 9 ਤੇ 27 27 ਪੂਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ. ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਜੀ. ਹਾਂ ਕरें ਜੀ ਕरें. ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾਲ. ਹਾਂ ਚਲਾਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਕਲੀਮਲਾ ਚਲਾਏ. ਚਲੋ ਜੀ ਕਲੀਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ. ہاں جی ٹھیک ہو گیا یار. دیکھو ٹائمر چل رہا ہے نال جی. انشاءاللہ اللہ میرے دے حکم نال جی پانی جنہ ڈاکٹر صاحب نے بکس دے مطابق کڈیا چیلنج کیتا ہے ان دے مطابق ساڈا پریشر آوے دا جی. دیکھیں یہ ساری پریکٹسز ہیں جو نا اس میں آپ نے یہ چیز لازمی غور سے دیکھنی ہے کہ وی آر ورکنگ آن دا مائکرو لیول. مطلب اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں 26 بکس اپنی جگہ پہ ہیں, ایکسپیرینس اپنی جگہ پہ ہے. وی آل اباؤٹ دا پولٹری انڈسٹری. ٹھیک ہے نا. لو جی ساتھ سانوں کو موقع دے رہے ہیں. اے دیکھو جی کتنا بندا سی پانی. سر آپ بتائیے گا یہ کتنا ہے؟ یہ 40 ml ہے. 40 کے بالکل ڈاکٹر صاحب 45 بن رہا ہے. چلو تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ایکسیلنٹ ہے جی ماشاءاللہ. نہیں زبردست زبردست ہے جی ماشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ ساڈا جی اگر ویری گڈ ورکنگ ایکسپیرینس. سر جی ایکسپیرینس ہوتا ہے. انہوں نے 10 سال گزارے ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایگزیکٹ نہیں. دیکھیں میں اس بات پہ اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کروں گا کہ تھینکس گاڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ابراہیم پولٹری ٹریڈر کا جو کنسیپٹ ہے کہ بکس اینڈ دا ایکسپیرینس دے ورکنگ ٹوگیدر, دس از دا ریسیپی آف دا بلیڈر انڈسٹری. کہ ہمارے پاس ایک طرف بکس پڑھی ہیں ایک طرف ایکسپیرینس ہے. اس کو ہم دیکھیں جو بھی انسان کام کر رہا ہے جتنی زیادہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اس کے مطابق ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو چینج کریں, ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں. اگر ہم اپنے چیزوں کو بہتر کریں گے, ٹیکنیکل جو بکس ہیں جو بکس کہہ رہی ہیں اس کے مطابق, یہ ہمیں خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے جو چیلنج کیا, جو ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو چھیڑنے نہیں دیا, یہ بات کنفرم ہے کہ اور الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی. کسی اور چیز کو بھی چیک کر سکتے ہیں جی. تسی نیگیٹو پریشر چیک کرو, اپنا امونیا چیک کرو. ٹھیک ہے بہت بڑے ٹاپک بتا رہے ہیں. کہہ رہے تھے انشاءاللہ اسی میکرو لیول تے پورا اتراں دے. اب تو ہمیں استادوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں یہ ساری جو پریکٹسز ہیں اس میں ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بکس پہ بات کرتے ہیں اور بکس کے مطابق ہی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پولٹری انڈسٹری کے لیے اسی طرح سے نئے ٹاپکس لے کر آئیں گے, نئے چیزیں لے کے آئیں گے, بیکاز وی بلیو آن دا ہارڈ ورک, وی بلیو آن دا مائکرو لیول ورکنگ. اور اس چیز پہ ہم ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو پوچھو اگر انہاں دی بکس دے مطابق اسی آئے ہیں جی. بالکل بالکل کمی کتائی ہوے سانو دس تے جانا ہے. نہیں اس دفعہ آپ جیت گئے, نیکسٹ ٹائم میں دیکھیں یہ ایک دوسرے کی ویلیویشن ہے, اس میں کسی کا گھاٹا نہیں ہے, کسی کا وعدہ نہیں ہے, یہ ویلیویشن ہے. تو اگر ایک دوسرے کی ریکنسیلیشن اس کو کہہ سکتے ہیں, اگر ہم چیزوں کو اس طرح بہتر کریں گے. اور ساجی اگر تھوڑا غلط نکلا تھا تو غصہ تو نہیں چڑھنا. نہیں غصہ نہیں, سانو پتہ لگے دا نا جی اسی غلطی کی کر رہے ہیں جی. ایک دوسرے ایریا امپروومنٹ, یہی ایریا امپروومنٹ ہے. اگر انسان یہ چیزیں سوچنا شروع کر دے کہ یہ ہو سکتا تھا, یہ ہو سکتا تھا. دیکھیں جو انسان اپنے کام میں مگن ہے, اپنے کام کے اندر انوالو ہے, اپنے کام میں ویجیلنٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں. جزاک اللہ.